نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم ارزقنا إخلاص إلهي آمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آج انشاءاللہ ہمارا نیا چیپٹر شروع ہوگا، نماز کے بعد مسنون اذکار. حالانکہ جب ہم نماز پڑھ کے کھڑے ہوتے ہیں، ایک بہت خوبصورت عبادت جس کی توفیق اللہ ہمیں دیتا ہے، ہم اس کو کر کے اٹھتے ہیں، اللہ بھی خوش ہوتا ہے، بندہ بھی ایمان کی قوت کو محسوس کرتا ہے، ایمان کی حرارت کو محسوس کرتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے. ایک اچھی فیلنگز کے ساتھ ہم نماز پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں. اس کے بعد فوراً سے ہی اذکار کا ہونا یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے، اور یہ وہ اذکار ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ سے ثابت ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو کبھی نہیں چھوڑا، الا ماشاء اللہ کہ اگر کوئی ریزن ہو تو جس کی وجہ سے اذکار کو مختصر کیا گیا ہو اور بعد میں کیا گیا ہو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت متواترہ ہے کہ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اذکار کیا کرتے تھے. اب اس کی کیا وجہ ہے کہ بہترین عبادت کر کے اٹھے ہیں پھر سے اذکار؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر نماز میں کسی کی کمی بیشی ہو گئی ہو تو وہ ان اذکار کے ساتھ پوری ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو جب ہم ان اذکار کی شکل میں دعائیں کرتے ہیں تو اللہ پھر اس کو قبول کرتا ہے. اور بہت بہترین دعائیں نماز کے بعد دی گئی ہیں جو کہ ہم سب کے لیے بہت ہی ضروری ہیں، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ استغفارات ہیں، کیونکہ گناہوں کی بخشش اس دنیا میں بہت ضروری ہے. اگر دنیا میں ہم نے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائی تو کل قیامت کے دن یہ گلے کا پھندا بنیں گے، اور بغیر سزا ملے اس سے جان نہیں چھوٹے گی، کیونکہ یہ اللہ کا انصاف ہے. جن گناہوں کو معاف نہیں کیا گیا ہوگا ان گناہوں کی سزا لازمی ملے گی. پھر یہ اور بات ہے کہ جو مسلمان ہوں گے وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں جائیں گے. تو دیکھتے ہیں کیا اذکار ہیں. ماشاءاللہ سے آپ سب کی روٹین میں یہ اذکار ہوں گے الحمدللہ. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تمام ہونا تکبیر یعنی اللہ اکبر کی آواز سے پہچان لیتا تھا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کا سلام پھیر کر اونچی آواز سے اللہ اکبر کہتے تھے. اس سے ثابت ہوا کہ امام اور مقتدیوں کو نماز سے فارغ ہوتے ہی ایک بار بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا چاہیے، اور یہ اس بات کی علامت بھی ہے کہ نماز مکمل ہو چکی ہے. اور جیسے ہی نماز مکمل ہو جائے تو اللہ کی بڑائی بیان کی جائے. سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز ختم کرتے تو 3 بار استغفار کرتے، یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے. پھر یہ پڑھتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یا الہی تو صاحب سلامتی ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، اے ذوالجلال والاکرام تو بڑا ہی بابرکت ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب اس دعا میں لوگ اضافہ کرتے ہیں جس طرح سے لوگوں نے اذان کی دعا میں اضافہ کر رکھا ہے.
وہ اضافہ کچھ اس طرح سے ہے، اللہم انت السلام و منک السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. آگے وہ الیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلامی وادخلنا دار السلامی کا اضافہ کر رکھا ہے. اچھا، اگر آپ دیکھیں تو یہ الفاظ آپ کو لگے گا کہ حدیث ہی کا حصہ ہیں، یعنی اس طریقے سے ڈیزائن کیے ہوئے الفاظ ہیں کہ اگر آپ ایک ربط میں پڑھیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ حدیث کا حصہ کہاں ختم ہو گیا اور ایڈیشنل حصہ کہاں سے شروع ہو گیا. جیسے کہ اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام و ادخلنا دار السلام. آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ پوری کی پوری دعا ایک ہی ہے، تبارک یا ذی الجلال والاکرام، یعنی پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو. تو یہ بہت افسوس کا مقام ہے کہ شروع اور آخر میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوں اور بیچ میں ایڈیشنل الفاظ امت شامل کر دے. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے بتانا بھول گئے تھے، یا یہ دعا نعوذ باللہ ناقص تھی کہ اس کو کمپلیٹ امتیوں نے کیا؟ اور اگر کوئی یہ کہے کہ ان بڑھائے ہوئے جملوں میں کیا خرابی ہے، ان کا ترجمہ بہت اچھا ہے، آخر دعا ہی ہے اور اللہ ہی کے آگے کی جا رہی ہے نا، تو تکلیف کیوں ہے کسی کو بھی؟ تو گزارش یہ ہے کہ انسان اپنی مادری یا عربی زبان میں جو چاہے اپنے رب سے دعا مانگے، جو بھی جملے چاہے استعمال کرے، کوئی حرج نہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں الفاظ یا جملوں کا اضافہ کرنا کسی صورت جائز نہیں ہے. ایسا کرنے سے دین کی اصل صورت قائم نہیں رہتی. اس وجہ سے آپ دیکھیے کہ جس کا جو دل چاہے گا وہ دعاؤں میں الفاظ کی شکل میں یا جملوں کی شکل میں شامل کرتا رہے گا، تو دین کی اصل صورت تو باقی نہیں رہے گی. تو آپ نے اس دعا کو ویسے ہی پڑھنا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. کتنی بڑی سعادت ہے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا، پھر اللہ کی قسم کھائی اور محبت کا اظہار کیا. میں نے کہا میں بھی آپ کو دوست رکھتا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو مجھے دوست رکھتا ہے تو میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ ذکر پڑھنا نہ چھوڑنا. یعنی محبت کا اظہار جہاں لفظوں میں کیا، وہاں ایک تحفہ بھی دیا کہ دیکھو اگر دوست مانتے ہو تو فرض نماز کے بعد یہ والا ذکر کبھی نہیں چھوڑنا. اور وہ دعا یہ تھی، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے رب ذکر، شکر اور اچھی عبادت کرنے میں میری مدد کر. اسے سنن نسائی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کتنا خوبصورت ہے. ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، الحمدللہ، دعائیں سکھاتے ہیں ان کو کہ مجھے تم سے اتنی محبت ہے، یہ والی دعا سیکھ لو. مجھے تم سے اتنی محبت ہے، آج مجھ سے قرآن کی یہ آیت سیکھ لو. ہم تو محبت کے تقاضے کسی اور ہی طرح سے پورے کرتے ہیں کہ بچوں کو اچھا کھانا کھلا دیا، اچھے لباس پہنا دیے، ان کی مرضی پوری کر دی، ان کی خواہش پوری کر دی، ان کو کہیں گھمانے پھرانے لے گئے، یعنی ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بڑھا دیا. سمجھو محبت کا اظہار کر دیا، محبت کے سارے تقاضے پورے کر دیے. دین سکھانا، اس پر عمل کی موٹیویشن دینا، ان کو لے کر بیٹھنا، احادیث سنانا، ان کی تربیہ کرنا، یہ ہے محبت. اور یہ ایسی محبت ہے جو نسلوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے بچے جب یہ تربیت اپنے ماں باپ سے لیتے ہیں تو وہ ان کی گٹھی میں بیٹھ جاتی ہے، اور پھر وہ بڑے ہو کر بھی اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ میری ماں مجھے یہ سکھایا کرتی تھی، میرے والد مجھے یہ سکھایا کرتے تھے، یہ دعا میں نے اپنی امی سے سیکھی تھی اس عمر میں، اور میں آج تمہیں سکھا رہی ہوں. تو یہ والا ذکر بھی آپ نے ہر فرض نماز کے بعد کرنا ہے. اب آپ دیکھیے، آپ خود نماز پڑھ کے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ اس نماز کے بعد جب قبولیت کا وقت ہے تو مزید کیا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے ذکر کرنے کی، شکر کرنے کی اور اچھی عبادت کرنے میں
مدد کر، یعنی مجھے اور مدد چاہیے آپ کی، تاکہ میں اور اچھے سے آپ کا ذکر، شکر اور عبادت کر سکوں. حالانکہ آپ خود ابھی عبادت کر کے ہی کھڑے ہوئے. مزید کی توفیق مانگنا، یعنی یہ ضروری تھا نا، کتنا ضروری تھا ان چیزوں کو مانگنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کے حق کے طور پر مانگا کہ اگر دوست رکھتے ہو تو تمہیں وصیت کرتا ہوں. اور وصیت کس حکم کو کہتے ہیں؟ تاکیدی حکم کو کہتے ہیں. اگلی حدیث میں بھی ایک اور ذکر ہے. سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد کہتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یا اللہ تیری عطا کو کوئی روکنے والا نہیں، اور تیری روکی ہوئی چیز کو کوئی عطا کرنے والا نہیں، اور دولت مند کو اس کی دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. یہ ہے وہ توحید کا اظہار کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے. ہر نماز کے بعد، یعنی نماز ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ساری عبادت کرتے ہیں نا، پھر اس کے بعد یہ اظہار بھی کرنا کہ اللہ تعالیٰ جو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، کسی میں طاقت نہیں، اور جو تو نہ دینا چاہے وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا، کسی میں طاقت نہیں. نفع اور نقصان تیرے ہی ہاتھ میں ہے، دینے والا بھی تو ہے، روکنے والا بھی تو ہے. کتنا انسان ریلیکس ہو جائے اس عقیدے پہ آ کے. آج لوگ کتنے ڈپریشن میں ہوتے ہیں، فلاں نے مجھ سے یہ چیز چھین لی، فلاں مجھے یہ چیز دے دے گا تو یہ کام ہو جائے گا. کچھ نہیں، اللہ دینا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا، وہ نہ دینا چاہے تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، کر دیں دنیا ایک، آپ نہیں لے سکتے اسے، کیونکہ وہ آپ کے نصیب میں نہیں رکھی اللہ نے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس قدرت کا اظہار ہر نماز کے بعد ہم کرتے ہیں. اللہ ہمیں تمام غموں سے، ڈپریشن سے نکال دیتا ہے، لیکن پھر بھی ہم صرف رسمی طور پر ان کلموں کو ادا کرتے ہیں اگر پڑھ رہے ہیں تو، اور پھر بھی ڈپریشن میں ہیں تو صرف رسمی طور پر ادا کرتے ہیں، فیل نہیں کرتے ان کلمات کو کہ ان میں ایک احساس چھپا ہے، ایک کانفیڈنس چھپا ہے جو اللہ ہمیں دے رہا ہوتا ہے. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں کو اولاد نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے جی، اور بندش کروائی ہے کسی نے. ارے بھائی، کسی کی طاقت ہے کہ کوئی بندش کروا سکے؟ اور اگر کسی کو اولاد دینی ہے تو آپ دیکھیں کیسے دیتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. یعنی بعض دفعہ اس کپل کو اولاد چاہیے بھی نہیں ہوتی اور اللہ دے دیتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ. اور ابھی ریسنٹ آپ نے قرآن میں بھی یہ آیت پڑھی تھی کہ اللہ جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے بیٹی دے، جس کو چاہے ملا جلا کر دے، یعنی بیٹے بیٹیاں دونوں دے، اور جس کو چاہے بانجھ رکھے. سبھی میں امتحان ہے. کوئی ایک بھی چیز بتا دیجئے کہ جس میں امتحان نہ ہو. بیٹے ہوں تو امتحان، بیٹیاں ہوں تو امتحان، دونوں ہو تو امتحان، نہ ہو تو امتحان. ہر چیز میں امتحان ہے. تو یہ سب باتیں ہی رہ جاتی ہیں. جس کو نماز پڑھنے کے بعد اس دعا کو فیلنگز کے ساتھ پڑھنے کی عادت ہے، اس کو کبھی بھی کسی چیز کے جانے کا غم اس طرح نہیں ہوگا کہ اب کیا ہوگا. وہ اس بات پر راضی ہو جائے گا قدر اللہ، اللہ نے لکھا ہوا تھا، تقدیر میں لکھا ہوا تھا. پھر ایک اور ذکر جو نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرنے کے بعد پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے.
گناہوں سے رکنا اور عبادت پر قدرت پانا صرف اللہ کی توفیق سے ہے. اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں. ہر نعمت کا مالک وہی ہے اور سارا فضل اسی کی ملکیت ہے. فضل اور نعمتیں صرف اسی کی طرف سے ہیں. اسی کے لیے اچھی تعریف ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں. ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اگرچہ کافر برا منائیں. کسی مسلم نے روایت کی ہے. کتنا پیارا اظہار اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کافروں کو برا لگتا ہے تو لگے, ہم تو آپ کی عبادت خالص ہو کر کرتے رہیں گے. جیسے آپ کسی کو کہیں کہ فلاں کو میرا آپ کے پاس آنا پسند نہیں ہے لیکن چونکہ مجھے آپ سے محبت ہے میں تو آؤں گی. تو اللہ تعالیٰ کو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون, تو یہ بہت زیادہ محبت کا اظہار ہے اپنے رب کے ساتھ. اچھا آپ دیکھیے تو اس دعا میں آپ نے کوئی چیز نہیں مانگی, کچھ بھی نہیں مانگا, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہی بیان ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں تو آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں, اور اللہ کا قرب آپ کے سارے پرابلمز کا مداوع ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے تو وہ تو ہماری ہر حاجت کو, ہر ضرورت کو, ہر تکلیف کو, ہر پریشانی کو جانتا ہے. بعض دفعہ آپ کچھ نہیں مانگتے, صرف اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ آپ کے دکھوں کا مداوع بن جاتا ہے. الحمدللہ. وہ سکون عطا کرتا ہے کہ جو کسی دکان پر نہیں ملتا. الحمدللہ. بس یہ ہے کہ دل سے اللہ کی تعریف ہونی چاہیے, اور جو تعریف آپ کر رہے ہیں آپ اس کو تسلیم بھی کرتے ہوں کہ واقعی ہمارا رب ایسا ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ان کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ پکڑتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر. بہترین دعا, بہترین دعا. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں محتاجی سے بچائے, یہ دعا پڑھیں. اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں مانگی گئی ہیں. اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور کنجوسی سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں. کیوں؟ کنجوسی بھی آپ کو جینے نہیں دیتی. یہ دل کا جو تنگ ہونا ہے نا, یہ آپ کی زندگی سے سکون کو لے جائے گا. اسی لیے دل کو بڑا رکھنا بہت ضروری ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں گے تو وسعت قلبی نصیب ہوگی. اور اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے رذیل عمر یعنی زیادہ بڑھاپے کی طرف پھیر دیا جائے. ارذل العمر سے پناہ مانگی گئی ہے. ارذل العمر یہ ہے کہ آپ بالکل بچوں جیسے ہو جائیں, اریٹیٹنگ ہو جائیں, لوگوں کے اوپر بوجھ بن جائیں, وہ پھر صحت کے حساب سے ہوں یا پھر ذہنی حساب سے ہوں. اللہ اس بڑھاپے سے بچائے. جب آپ یہ دعا کریں گے نا, اللہ آپ کو ارذل العمر سے پہلے یا تو فوت کر دے گا یا پھر آپ کا بڑھاپا بہت ایکٹیو گزرے گا انشاءاللہ تعالی. ہر نماز کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ دعا مانگی گئی ہے. اور پھر اس میں ایک اور چیز کیا مانگی گئی, اس طرح دنیاوی فتنوں, کتنے فتنے ہیں اس دنیا میں, دنیاوی فتنوں سے بھی پناہ مانگی گئی, اور عذاب قبر سے بھی اللہ تعالیٰ تیری پناہ چاہتے ہیں. جو کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آخرت کے عذاب کی پہلی سیڑھی ہے. یعنی جس کو قبر میں عذاب مل گیا نا, اس کی آگے خیر نہیں. اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچایا. اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے. یہ بخاری کی روایت ہے, اور اس دعا کو سبھی نے ہر نماز کے بعد لازمی پڑھنا ہے, بالکل بھی نہیں چھوڑنا ہے, کیونکہ اس کی ہمیں اشد ضرورت ہے. ایک ایک چیز کی اشد ضرورت ہے, خواہ وہ بزدلی ہو, خواہ وہ کنجوسی ہو, خواہ وہ رذیل عمر سے پناہ ہو, خواہ وہ دنیاوی فتنے ہو یا عذاب قبر ہو. ایک ایک چیز کی ہمیں بہت ضرورت ہے. اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے.